اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج مارچ 1983 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الواقعہ کی آیت 57 سے ہو رہا ہے، 56/57۔ سابقہ آیات میں دو باتیں سامنے آئی تھیں نمایاں طور پر۔ ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ جہنم کی زندگی یا جہنم میں جانے والے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی محنت کو سلب کر کے عیش اڑاتے ہیں، مترفین، دوسروں کی محنت کو ایکسپلائٹ کر کے دوسروں کی محنت کی کمائی کا عیش اڑانے والے، سرمایہ داری کا پورا نظام اس میں آ جاتا ہے۔ یہ جہنم والے، ان سے جب کہا جاتا تھا کہ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو یہ تو بہت بڑا جرم ہے انسانیت کا، اس کا نتیجہ تباہی ہوگا، وہ کہتے تھے کہ ہماری زندگی تم دیکھو، یہ جہنم کی زندگی ہے، ہر قسم کی آسائشیں، آرائشیں، سامان ذکر و نوش، ہر قسم کی زندگی کے ساز و سامان ہمیں حاصل ہیں، اس سے اور بہتر زندگی کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ کون ہے جو ہم پہ گرفت کرے، مواخذہ کرے؟ اگر کوئی چیز خلاف قانون بھی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس انتظامات ہیں، یا تو ہم وہ قانونی بدل دیتے ہیں، اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہمارا انتظام ایسا ہے کہ ہم گرفتاری نہ ہوں، پکڑے ہی نہ جائیں، مواخذہ ہی کچھ نہ ہو۔ پولیس سے لے کے سپریم کورٹ تک ہمارے انتظامات موجود ہیں، ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ ان سے کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ تک ختم نہیں ہو جاتا، حتیٰ کہ تمہاری اس زندگی تک ہی ختم نہیں ہو جاتا، زندگی آگے چلتی ہے، اور جو کچھ یہاں کیا جاتا ہے اس کے نتائج سامنے آ کر رہتے ہیں، خواہ اس زندگی میں سامنے آئیں یا اس کے بعد کی زندگی میں سامنے آئیں۔ یہ زندگی اور وہ زندگی، میں نے عرض کیا تھا نا کہ یہ ہم نے ہی تفریق کر دی ہے۔ قرآن تو اس کو کنٹینیوٹی، اس کے تسلسل کا قائل ہے کہ زندگی تو مسلسل چلتی ہے۔ پہلے یہ ذرا باغ کی باڑ سے باہر ہوتی ہے ندی، اس کے بعد یہ باڑ کے اندر آ جاتی ہے۔ ندی تو اسی طرح سے رواں دواں آگے چلتی ہے، اپنے اعمال کے اثرات ساتھ لیے ہوئے، اور ان کے نتائج خواہ یہاں وہ برآمد ہوں یا اس کے بعد برآمد ہو، اس کی گرفت سے تم کہیں باہر جا نہیں سکتے۔ اور اس پہ ان کا اعتراض تھا کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں انسان مر جاتا ہے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جاتی ہے، جسم اس کا جو ہے خاک میں مل جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر کہاں کی زندگی اور کہاں کا پیدا ہونا؟ یہ مقامات جو ہیں اسے ماوراء الطبیعات کہتے ہیں۔ یہ جو فزیکل دنیا ہے، مادی دنیا ہے، اس سے ماوراء جو چیزیں ہیں ان کا سمجھنا مشکل ہوتا ہے، اور قرآن ان کو یا تو تمثیلاً سمجھاتا ہے، اور اس تمثیل میں وہ اس مادی دنیا، اسی محسوس دنیا کے پیکروں کی گفتگو کرتا ہے، اور اس سے وہ نتیجہ برآمد کراتا ہے کہ سوچ سمجھ سے کام لو، کیا اس سے یہ نتیجہ نہیں نکلتا؟ یعنی وہ یہ تو نہیں ہے کہ وہ دکھا دے تمہیں کہ یہ دیکھو مرنے کے بعد کی یہ زندگی ہے، وہاں سے کسی کو لوٹا کے لے آئے اور کہے کہ لو پوچھ لو اس سے کہ وہ ہے زندگی یا نہیں، یہ تو ہے نہیں۔ تو اسے سمجھانے کا یہی طریقہ ہے کہ یہاں کی ایسی چیزیں جن کے متعلق پہلے کہا جائے کہ ذرا تم اپنی عقل و فکر کی روح سے سمجھاؤ تو صحیح کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ اگر اسی چیز کے متعلق تم کہہ سکو کہ ہے تو واقعہ یہ، لیکن ہم بتا نہیں سکتے کہ یہ کیسے ہوتا ہے، تو کہو تو پھر ٹھیک ہے نا،
یہ اعتراض تو بات نہیں نا کہ کیونکہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتی بات اور تم کو عقلی طور پہ ہمیں سمجھا نہیں سکتے، اس واسطے ہم اس کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ اور پہلی چیز اس کے لیے اس نے یہ کہی کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون، موجودہ زندگی جو تمہاری ہے، تم جو ایک انسانی پیکر میں ہو، انسان ہو، موجود ہو، اسے تو تم مانتے ہو نا کہ تم موجود ہو۔ ذرا غور تو کرو کہ یہ تم کس طرح سے موجود ہوئے۔ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کہا یہ زندگی کی ابتدا جو ہوئی، یہ بچے کی پیدائش کو لے لیجئے، وہ کہا کہ وہ سوچو تو صحیح، یہ مادہ تولید جو ہے اس میں کروڑوں کی تعداد میں یہ جرثوم میں یا سیلز ہوتے ہیں، ایک سیل نر کا ایک مادہ کا اس کے اختلاط سے ابتدا ہوتی ہے، وہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ خوردبین کے سوا دیکھے بھی نہیں جا سکتے۔ کہا کیا تم سمجھا سکتے ہو کہ یہ اتنے ایسے سیلز جو ہیں ان سے اس طریق سے جو بچہ پہلے رحم مادر کے اندر بنتا ہے، پرورش پاتا ہے، وہ اندر اس رحم کے اندر جو بالکل یعنی چاروں طرف سے وہ ایک بند غبارہ سا ہوتا ہے، اس میں باہر کی دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بچہ سانس لیتا ہے، بڑھتا ہے، پھولتا ہے، پھلتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، دل دھڑکن کا تو ڈاکٹر باہر سے معائنہ کرتا چلا جاتا ہے ہر چیز کے متعلق۔ وہ کہا کبھی سمجھا سکتے ہو تم؟ اگر یہ سامنے تمہارے بچہ پیدا نہ ہو یا اس طرح سے تمہاری علم میں یہ بات نہ ہو، تم محسوس نہ اس کرو کہ یوں ہوتا ہے، تو سمجھا سکتے ہو تم؟ اور کہا کہ اس سے بھی پیچھے چلے جاؤ، ان جرثوموں میں تو پھر بھی زندگی ہوتی ہے، یہ زندگی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ وہ مقام ہے کہ وہ 1300 سال کا پہلے کا بدوئی نہیں، 1400 سال کے بعد کا آج کا بلند ترین سائنٹسٹ بھی اس مقام پہ محو حیرت ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ نہ سمجھ میں آ سکتی ہے نہ سمجھائی جا سکتی ہے کہ زندگی کیسے آ گئی۔ یہ مادہ، یہ میٹر ان اینیمیٹ ہے جس میں زندگی نہیں ہوتی، اس کے اندر زندگی کیسے آ گئی، کہاں سے آ گئی، کیسے پیدا ہو گئی؟ سائنس اور سائنٹسٹ اس مقام پہ اسی طرح محو حیرت ہے جس طرح سے کہ پہلا انسان یا دور جاہلیت کا انسان تھا۔ عقل انسانی اس عقدے کو واہ نہیں کر سکی، کر نہیں سکتی۔ ابھی پچھلے مہینے کا ہی وہ ٹائم یعنی ریڈر جسٹ تھا غالباً، اس میں پھر سائنسدان جمع ہو کے انہوں نے یہ کہا کہ سائنس زندگی پیدا نہیں کر سکتی، کوئی طریقہ ایسا نہیں کہ ہم لائف کو پیدا کر دیں۔ لائف کس طرح سے وجود میں آ گئی ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور سلیمان نے تو لمیٹیشن تو سائنس میں یہ کہا ہے کہ یہ عقدہ ایسا ہے کہ وہ جو آخری انسان ہے ہم اسی کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ شاید وہ کچھ بتا سکے، ہم تو کچھ نہیں بتا سکتے، وہ آخری انسان بھی بتا نہیں سکے گا زندگی کیسے پیدا ہو گئی، کہاں سے آ گئی۔ یہ زندگی کی نمود ہے جسے ہم یہ انسان کا پیکر، یہ جسم انسانی کہتے ہیں۔ زندگی نے اپنے مظہر کے لیے ایک پیکر تلاش لیا ہوا ہے، یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ زندگی جو ہے اس کے اندر وہ کہاں سے آ گئی؟ اسے کوئی ذہنی ترقی، سائنس کے انکشافات اسے کوئی حل نہیں کر سکا، نہ اس کا کوئی جواب دے سکا۔ کہا یہ بتاؤ تم کہ یہ جو اس جرثومہ اولی میں زندگی آئی اور پھر اس جرثومے سے ایک رحم مادر کے اندر اس انداز سے ایک بچہ بنا کہ اس کی وہاں نشو و نما بھی ہو رہی ہے، غذا بھی مل رہی ہے، سانس بھی لے رہا ہے، دل بھی دھڑک رہا ہے، پرورش پاتا چلا جاتا ہے، ہر چیز بنتی چلی جاتی ہے۔ ایک آرٹیکل اور آ رہا ہے آج کل بھی، برین کے اوپر وہ آرٹیکل آ رہا ہے، دانتوں میں انگلی دبائے ہوئے سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں
صرف ایک اکیلے برین کی، دماغ کی جو ساخت ہے اس کے متعلق جو تجزیے کر رہے ہیں صاحب کہ یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے. تو قرآن کریم نے اس دور کے بدو کو بات سمجھائی جو آج کے سائنٹسٹ سے بھی وہی دلیل دی جا سکتی ہے کہ بتاؤ زندگی تمہاری پیدا کردہ ہے یا خدا کی پیدا کردہ ہے؟ وہ تو ایک طرف میں نے کہا ہے نا کہ آئنسٹائن بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ ہماری پیدا کردہ ہے. تو کہا کہ یہ تم مانتے ہو، اس پہ تو تمہیں نہ حیرت ہوتی ہے نہ اس سے تم انکار کرتے ہو کہ یہ کیسے وجود میں آ گئی یا یہ ہو نہیں سکتا. یہ تو تم نہیں کہتے کیونکہ یہ تمہارے سامنے ہے. اور اسی سے اگر ہم بات یہ آگے چلائیں کہ وہ جس نے زندگی کی ابتدا کی تھی وہی جسے تم کہتے ہو کہ مرنے کے بعد کی زندگی، اس کے لیے مشکل کیا ہے؟ یہ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین علی ان نبدل امثالکم، کیا بات ہے، وننشئکم فی ما لا تعلمون. یہ ہمارے بنائے ہوئے قوانین ہیں جس کی روح سے یہ تمہارے جسم کی مشینری اس طرح سے چلتی رہتی ہے، اور پھر چلتے چلتے انہی قوانین کے تابع ایک دن اس کی نقل و حرکت ختم ہو جاتی ہے، یہ مرتا ہے یہ جسم انسانی. کہا کہ یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، نبدل امثالکم، کیا بات ہے. یہی کہہ رہے ہو نا کہ یہ ہمارا جسم گل سڑ جاتا ہے تو پھر زندہ ہونا کیا ہوا؟ کہ کیا مشکل ہے ہمارے لیے کہ یہ دوبارہ جو پیکر ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا پیکر لے آئے. یہ بھی تو ہمارے ہی قوانین کا پیدا کردہ پیکر ہے نا. اس پیکر کے گل سڑ جانے کے اوپر تم کہتے ہو کہ زندگی ختم ہو گئی، آگے نہیں چلتی. پیکر اور زندگی کا کیا تعلق؟ زندگی تو اس وقت بھی موجود تھی جب تمہارا یہ پیکر موجود نہیں تھا. بدلنا امثالکم، یہ تمہارے پیکر جو ہیں جن کو تم نے سمجھا ہے کہ اصل حیات یہی ہے، یہ نہ رہے تو زندگی ختم ہو جائے. ان پیکر کو بدل کے زندگی کو اسی طرح سے آگے چلانا ہمارے لیے دشوار کیا ہے. وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور پھر تمہیں وہ پیکر عطا کریں یا وہ زندگی عطا کریں کہ جسے تم آج اپنی علمی سطح پر سمجھ نہیں سکتے. بڑی چیز کہی ہے سر. حیات آخرت اس کا وجود برحق ہے، اور دلیل ہے یہ کہ وہ ابتدا جس نے کی ہے زندگی کی، غیر جاندار مادہ کے اندر زندگی کی ابتدا کی ہے جس نے، اور وہ جرثومہ ہے لائف کا، اور اس کے بعد وہ تمہارے پیکر میں آئی ہے لائف. اس کے بعد دشوار کیا ہے کہ وہ ایک نئے پیکر کے اندر زندگی آئے. لیکن یہ چیز جو ہے تمہاری علم کی گرفت میں نہیں آ سکتی، جس طرح سے کہ پہلی بات جو تھی کہ نتھنگنس جو تھی، عدم جو تھا، اس سے یہ وجود کیسے آ گیا، یہ بات بھی تمہارے علم کی گرفت میں نہیں آ سکتی. نہ آئی ہے نہ آئے گی، اس وقت تک بھی نہیں آئی، آ بھی نہیں سکے گی. تو کہنے لگے کہ تم انکار اس لیے کرتے ہو کہ اس کے بعد کی زندگی ہمارے علم کی گرفت میں نہیں آ رہی. تو تمہارے علم کی گرفت میں تو موجودہ زندگی بھی نہیں آ رہی، اس سے انکار کیوں نہیں کرتے؟ کتنی سطحی ہے تمہاری فکر کہ چونکہ یہ محسوس شکل میں تمہارے سامنے چلتا پھرتا انسان ہے، تم خود بھی ایک محسوس ہو، اس کا تو اقرار تم کرتے ہو، اور اسی بنیاد کے اوپر جب تم سے کہا جاتا ہے کہ یہ بھی تو نتھنگنس سے وجود میں آئی ہے، عدم سے وجود میں آئی ہے، زندگی تو تھی نہیں پہلے، وجود میں آئی ہے، لائی گئی ہے، کسی نے اس زندگی کو اس وجود میں وجود کی شکل عطا کی ہے، اس کو تو تم تسلیم کرتے ہو، اور علم تمہارا اس کی علم کی گرفت میں یہ بات تمہارے آ نہیں رہی کہ یہ کیسے ہو گیا. لیکن اس کے باوجود اس سے تم انکار نہیں کرتے. اور اسی بنا پہ اگر کہا جائے کہ صاحب یہ اسی طرح سے زندگی آگے چلے گی، اس سے انکار کرتے ہو تم، کہا سوچو تو صحیح کیا دلیل قرآن دیتا ہے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشَأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، یہ پہلی زندگی جو ہے
یہ تو تمہاری علم کی گرفت میں آ گئی کہ یہ ہے موجود، چلتا پھرتا مادی انسان، یہ تو تمہاری گرفت میں آ گئی، لیکن وہ تو نہیں آئی کہ یہ زندگی بنی کس طرح، آئی کس طرح، وجود میں کیسے آئی، یہ تو تمہاری علم کے اندر نہیں آئی۔ تو تمہارے علم کی تو حد اتنی ہے صرف، تو اس قدر محدود علم کی بنا پر اتنی بڑی حقیقت سے انکار کر دینا کہ نہیں صاحب ہم مانتے ہی نہیں ہے، اس کو بھی نہ مانو، اس سے تم انکار نہیں کرتے، اس کو تم تسلیم نہیں کرتے، حالانکہ یہ تو ایک ہی حقیقت کی دو شکلیں ہیں۔ تو اس سے بات تم سمجھتے کیوں نہیں ہو کہ یہ ناممکن نہیں ہے زندگی کا اسی طرح آگے چلنا؟ اتنا تو کم از کم مانو نا کہ یہ ناممکن نہیں ہے، اور ممکن بنائے گا وہ جس نے یہ ممکن بنایا ہے۔ غیر جاندار مادہ کے اندر زندگی کی نمود جس نے یہ ممکن بنا دیا ہے، وہ اس کو بھی ممکن بنا دے گا۔ پیکر ہی بدلے گا، اور اس پیکر کے مٹنے سے، گال سٹ جانے سے تم اس نتیجے پہ پہنچے ہو کہ زندگی نہیں ہے۔ زندگی اور اس پیکر کے کو الگ الگ کر کے بتانا، یہ ہے قرآن کا اعجاز۔ زندگی ہمارے جسم کی پیدا کردہ نہیں ہے، ہمارا جسم زندگی کا پیدا کردہ ہے۔ وہ جرثومہ جو تھا وہ زندگی کا پیکر تھا، جس سے یہ انسانی بچہ کا وجود آیا، وجود عمل میں آیا ہے، ابتدا ہوئی ہے، اس میں زندگی تھی۔ یہ زندگی ہے جو اتنا بڑھ کے اس پیکر کے اندر آئی ہے۔ وہ زندگی کہاں سے آئی؟ تمہارے علم میں بات یہ نہیں آتی، اس کے باوجود تم اس سے انکار نہیں کرتے کہ ہاں صاحب تھی زندگی۔ کہنے لگا اسی سے پھر آگے چلو، اس سے کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اب اور مثال دی، اور اگلی مثال جو ہے قرآن میں عام طور پر مکافات عمل کے لیے بھی کھیتی کی مثال دیتا ہے قرآن۔ اور وہ جو بات تھی نا کہ دوسروں کی محنت کی کمائی پہ عیش کرانے والے، اس زمانے میں یہ انڈسٹریز تو ابھی ہوتی نہیں تھی جو کارخانے کی مثال دی جاتی، یہ زمین ہی کی مثال دی جا سکتی تھی، کھیتی کی مثال دی جا سکتی تھی، یہ جسے مزارعت کہتے ہیں نا۔ قرآن نے یہ پہلے کہا کہ یہ زمین تمہاری ملکیت کیسے ہو سکتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، یعنی کسی بنیاد پہ بھی یہ ملکیت نہیں ہو سکتی، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے یہ موجود تھی۔ یہ کرۂ ارض انسان کے اس زمین پہ آنے سے پہلے موجود تھا۔ تم پیدا ہوئے تو اس کے بعد تم نے کہا کہ یہ ہم اس کے مالک ہیں، یعنی اس چیز کے مالک جو تمہاری پیدائش سے پہلے موجود تھے، ایسے مالک ہو گئے بھی۔ کسی جہت سے بھی کوئی چیز خریدی جاتی ہے تو اس کا کوئی مالک بن سکتا ہے، چلیے چرائی جاتی صحیح، کہتے ہیں وراثت میں لی، اس سے یہی لگے کہ یہ تو بتاؤ کہ جو چیز تم سے پہلے موجود تھی، مالک بننے کے لیے جو شرطیں ہوتی ہیں ان میں کوئی شرط بھی پوری نہیں ہو سکتی اس پہ، اور موجود اس لیے تھی کہ جو یہاں ہم نے پیدا کرنے ہیں جاندار، ان کے زندہ رہنے کے لیے پرورش کا سامان دے۔ ہم خالق ہی نہیں تھے کہ پیدا تو ہم کر دیتے اور پھر ان سے کہتے کہ جاؤ میاں اپنا رزق آپ تلاش کرو، اور رزق کے سامان جو تھے وہ ہم پیدا نہ کرتے۔ کہتا بتاؤ تو صحیح کہ خالقیت جو تھی کتنا ظلم ہوتا اگر ربوبیت اس کے ساتھ نہ ہوتی تو۔ ہم تو رحم مادر کے اندر بچے کی پرورش کا انتظام کر کے پھر اس بچے کی ابتدا کرتے ہیں وہاں، اور جب وہ طریقے نشو و نما جو رحم کے اندر ہوتا ہے وہ ایک درجے پہ پہنچ کے وہ ختم ہوتا ہے، بچے نے پیدا ہونا ہوتا ہے، پیدائش سے ایک دن پہلے بھی ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہوتا، وہ اندر ماں کے خون سے ہی پرورش پا رہا ہوتا ہے۔ پرورش پانے کا طریقہ آپ سوچئے وہ کتنا مختلف ہوتا ہے اس سے۔ جو ہی وہ پیدا ہوتا ہے سامان نشو و نما، اس کا پرورش کا سامان دودھ کے چشموں کی شکل کے اندر موجود ہوتا ہے اس کی پیدائش کے ساتھ ہی۔ یہ کون سی فیکٹری اندر ہے، کون سا اس کا مینیجر ہے جو سارے انتظامات کر رہا ہے،
کہا یہ پیش پا افتادہ چیزیں تمہیں نظر آتی ہیں کیونکہ موجود ہیں تمہارے سامنے، ورنہ ایک ایک قدم کے اندر تم محو حیرت رہ جاؤ گے ہوتا کیسے ہے یہ۔ اور پھر جو میں نے کئی دفعہ یہ مثال دی ہے، قرآن نے مثال دی ہے کہ جوں جوں بچے کے اندر ہضم کی قوت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، ماں کے دودھ میں وہ جو پانی کا مقدار ہے وہ کم ہوتا چلا جاتا ہے، دہنیت جسے اسے کہتے ہیں وہ زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے، کہتے ہیں دودھ گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ گاڑھا کیا معنی ہوتا ہے؟ یہ میں عرض کیا کرتا ہوں پہلے بھی کہ یہ جو اب دودھ کے ڈبے آتے ہیں، ان ڈبوں کے باہر وہ انہوں نے چارٹ دیا ہوا ہوتا ہے، پہلے مہینے کے بچے کے لیے اتنی چمچی اس کی اور اتنا پانی، وہ بہت پتلا ہوتا ہے، دوسرے مہینے کے لیے پانی کم دودھ ذرا زیادہ، پھر آگے پھر وہ چارٹ جو ہوتا ہے وہ انہوں نے ماں کے دودھ کا تجزیہ کر کے وہ چارٹ بنایا ہوا ہوتا ہے، سائنس فالو کر رہی ہوتی ہے اس انتظام کو، اور جو ہی بچے میں دوسری چیزیں کھانے کے لیے قوت ہوتی ہے آدمی کی، یہ چشمے بند ہو جاتے ہیں کہ اب ادھر آؤ۔ کہا یہ ساری چیزیں تم دیکھتے ہو، اس سے تو تم انکار نہیں کرتے۔ تو ایک تو قرآن یہ مثال دیا کر، دوسری مثال ہوتی ہے یہ کھیتی کی۔ کھیتی کی مثال دو طریقوں سے وہ دیتا ہے، ایک تو یہ کہ تم زمین کے مالک بن کے دوسروں کو اس سے محتاج کیسے کر سکتے ہو۔ ہم نے زمین کو پیدا کیا تمام انسانوں کی پرورش کے لیے، کیا حق حاصل ہے کسی ایک انسان کو کہ وہ دائرہ کھینچ لے زمین کے اوپر، ہو کیا کہ یہ میری زمین ہے؟ ارے تیری زمین کیسے ہو گئی ہے؟ اور دوسرے اس سے پھر محروم ہے، زمین پڑی ہوئی تو کوئی دیتی نہیں، اس میں تو کاشت کرنی پڑتی ہے، پھر دوسرے انسانوں کو تم اپنا غلام بناتے ہو اور کہتے ہو کہ چلاؤ حال تم اس میں کرو کھیتی، اس کے اوپر سال بھر محنت کی کمائی، ان کی پسینہ نچڑ جاتا ہے ان غریبوں کا، اور اس کے بعد وہ آدھی کم از کم آدھی اس میں سے فصل جو ہے تمہارے گھر پہنچ جاتی ہے، کس بنا پر کہ اس زمین کے اوپر لکیر تم نے بنوا لی تھی، پٹواری کے کاغذ میں ملکیت کے خانے میں تمہارا نام لکھا ہوا، بس یہ حق۔ کہا کہ یہ تمہیں حق کیسے حاصل ہو گیا؟ اور کاشت کرنے والے کے متعلق بھی کہا کہ ذرا سوچو تو صحیح، یہ جو آگے آیات آ رہی ہیں یہ معیشت یا اکانومی کے ضمن میں بھی بڑی اہم ہے۔ یہ زمین خدا کی، اب آئے کاشت کرنے والا۔ قرآن کا نظام یہ ہے، میں پہلے عرض کر دوں کہ معاوضہ یا صلہ محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں۔ زمین پہ لکیر کھینچ کے تم اس فصل کے مالک نہیں بن سکتے، پہلے تو زمین ہی تمہاری نہیں، وہ خدا کی ہے۔ اب آ جائیے اس میں جب فصل کا جو کاروبار ہے، کاشتکاری جسے کہتے ہیں، کہا آؤ دیکھو تو صحیح اس میں تمہارا حصہ کتنا ہوتا ہے۔ اور یوں ایسے بات کرتا ہے قرآن جیسے دو بزنس والے آپس میں مشترک بزنس کریں اور کہیں کہ دیکھو بھائی تمہارا کتنا اس میں انویسٹ کیا ہوا ہمارا کتنا ہے۔ تو کہا کہ یہ کرتے ہو نا کہ جس حد تک جس کا انویسٹمنٹ ہوتی ہے اتنا ہی اس کو اس میں سے منافع ملتا ہے، سارا تو نہیں لے جاتا نا وہ۔ کہا آئیے اس کاروبار کے اوپر ذرا دھیان تو دیجئے۔ افرأیتم ما تحرثون، یہ جو تم کھیتی باڑی کرتے ہو، کاشت کرتے ہو، کبھی اس پہ تم نے غور کیا ہے؟ اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم تو صرف اس میں ہل چلا کے زمین کو ہموار کر کے ایک دانہ اس کے اندر ڈال دیتے ہو، اس سے آگے تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہوتا کہ اس دانے میں سے کونپل پھوٹے۔ کر لو جتنی کوشش کرنا چاہتے ہو، جو جی میں آئے کر لو، بتاؤ یہ جو فصل اگنی ہے اس میں تمہارا اتنا حصہ ہے کہ تم نے زمین کو ہموار کیا ہے اور اس کے اندر ایک دانہ ڈال دیا ہے، یہ تمہاری محنت۔ دانے میں سے کونپل، کونپل میں سے پودا، پودے میں سے فصل،
کر سکتے ہو تم؟ یہ کون کرتا ہے؟ ہم نحن الظالمون، تم کرتے ہو یا یہ ہمارے قانون کے مطابق یہ کچھ ہوتا ہے؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون۔ لیکن اگر یہ نظام ہمارا نہ رہے دانے کو فصل میں تبدیل کرنے کا، یا کبھی ہنگامی طور پہ ایسا ہو جائے کہ بارش ہی وقت کے اوپر نہیں ہوتی، لو چلتی ہے، تو ایک دانے سے 700 دانے بننے تو ایک طرف رہے، وہ جو تم نے بیج ڈالا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، اور تم ماتھا پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو کہ ہماری محنت بھی گئی، ہماری بیج بھی گیا۔ کہا کہ اس تمہارے بیج کو اس طرح کے فصل کے اندر تبدیل کس نے کیا ہے؟ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون فلو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون۔ کہتا ہے اب اس کے بعد زمین میں تو ڈال دیا تم نے اسے، اب پانی کی ضرورت ہے، بارش کی ضرورت ہے، وہ بارش کی شکل میں ہو یا نہروں کی شکل میں ہو۔ نہروں کی شکل کا پانی بھی ابتداً وہ برف کی شکل میں پہاڑوں پہ ہوتا ہے، بہرحال وہ انسان کا پیدا کردہ نہیں ہوتا۔ کہا یہ بھی چھوڑو کہ تمہارا پیدا کردہ نہیں ہے، ذرا غور کرو کہ یہ بادلوں سے بارش جو برستے ہیں، سمندر کا پانی، یعنی ساری دنیا میں غالباً 1/5 حصہ خشکی ہے، سمندر ہی سمندر ہے، لیکن وہ پانی یہ ہے کہ ایک گھونٹ پانی پی نہیں سکتے۔ پانی میں زندگی ہوتی ہے، اور سمندر کا پانی جو اس قدر لا انتہا مقدار میں ہے وہ مرگ آفری ہوتا ہے۔ وہ ایک نظم ہوا کرتی تھی، واٹر واٹر ایوری ویئر ناٹ اے ڈراپ ٹو ڈرنک۔ کہا اس پانی کی یہ کیفیت ہے، ایک ڈول اس پانی کا کھیتی میں ڈال دیجیے، جل کے راکھ ہو جاتی۔ کہتا ذرا انتظام ہمارا سوچو تو صحیح۔ ایک دفعہ میں نے قرآن کے بیان کردہ اس انتظام کی تشکیل، پھر کیونکہ بات آ گئی ہے سامنے، سمندر میں یہ پانی پینے کے لیے یہ تمام ہمارے ہاں کا عرب کے ممالک یا خلیج فارس وغیرہ والے جو ہے ان کے ہاں بہت کمی ہے، پینے والے پانی کی بہت کمی ہے۔ سمندر کے کنارے پہ وہ ملک واقع ہے، ایک گھونٹ پی نہیں سکتے، انہیں پینے کے لیے ڈسٹل کرنا پڑتا ہے پانی سمندر کا، کشید کرنا جسے کہتے ہیں۔ اس میں سے وہ جو کھاری چیزیں ہیں، کھاری مادے ہیں، ان کو الگ کر کے پینے کے قابل بنانا ہے پانی۔ وہ جو ابتدا انہوں نے کی ہے اس سے تجربے وغیرہ کی، وہ اتنا مہنگا پڑتا ہے۔ جو میں نے بھی دیکھا وہاں جو عمرہ کرنے گیا تھا، وہ ایک بوتل تھی پانی کی، زیادہ سے زیادہ 3 گلاس اس میں سے نکلتے تھے، 10 روپے میں ملتی تھی، 3 روپے میں ایک گلاس ہوتا تھا۔ میں اپنی تیر مار لینا سا تے گلاس نہیں سی پیندا، 3 روپے ہو گیا جان کے سر تے۔ وہ کشید کرنے کا وہ کہتے تھا وہ اتنی کاسٹ آتی ہے اس کے اوپر کہ اس سے کم دینے میں ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ ایک گلاس پانی کا پینے کے لیے اسی سمندر کا پانی اس کو اس قابل بنانا، اور کھیتی میں دینے کے لیے پانی تو بہت زیادہ چاہیے۔ اگر کشید کر کے پانی کھیتی کو دیا جائے اور اس سے فصل ہو تو سارے ملک کی دولت گیہوں اگانے پہ صرف ہو جائے۔ کہا یہ چیزیں پیش پا افتادہ ہیں، تم چلتے پھرتے رہتے ہو، غور نہیں کبھی کر دے، سوچو تو صحیح۔ سمندر کا پانی کھیتی کو چاہیے ایسا جیسے ڈسٹلڈ واٹر ہوتا ہے، کشید کیا ہوا۔ ڈسٹیلیشن کی کیفیت یہ ہے کہ ایک گلاس پانی کشید کرنے کے اوپر وہ کہتے تھے جی ہم یہ کاسٹ کے اوپر نہیں دیتے، ہم اپنی طرف سے سبسیڈائز بھی کرتے ہیں، یعنی وہ 3 روپے میں پڑتا نہیں تھا ان کو، پتہ نہیں 10 روپے میں گلاس پڑتا ہے۔ کہتا یہ تو کیفیت ہے تمہاری، اس پانی کو کشید کرو، ہماری کیفیت کیا یہ ہے؟ اسی سمندر کے اوپر سورج کی حرارت
اس سے ایویپوریشن ہوتی ہے، ڈسٹلیشن کا پروسیس شروع ہو گیا۔ کشید کا پروسیس یہی ہوتا ہے کہ پانی کے نیچے آگ لاتے ہیں، اس میں سے بھاپ اٹھتی ہے۔ پانی میں یہ خصوصیت رکھی ہے کہ جب وہ کشید کیا جائے تو جو اس کے اندر گھلے ہوئے مادے ہوتے ہیں ڈیزالو، وہ نیچے رہ جاتے ہیں، خالص پانی جو ہے وہ بھاپ بن کے اوپر اٹھتا ہے۔ یہی ہے وہ مشینری جو انہوں نے لگا رکھی ہے جس سے وہ 10 روپے میں بوتل یا گلاس ملتا ہے۔ کہا سوچو تو صحیح کہ اتنا بڑا سمندر، اس میں سے پانی کشید کرنا ہے، اتنی بڑی بڑی بھٹیاں چاہیے۔ ہم نے ایک بھٹی لگا رکھی ہے اور وہ اوپر ہے، وہ اس کی کرنیں سمندر میں جتنا کھاری چیزیں ہوتی ہیں وہ سمندر میں چھوڑ دیتا ہے، اور وہ کرنیں کشید شدہ پانی کے ڈول بھر بھر کے اوپر لے جاتی ہیں۔ اگر وہ اوپر جا کے پانی کی شکل میں ہو تو وہاں سے نیچے سے جائے، وہیں آگے پھر پانی کی برس جائے، وہ سمندر کا پانی سمندر میں ہی رہے۔ لگا وہاں یہ پانی کی شکل میں نہیں رکھا جاتا، بھاپ کی شکل میں رکھتا ہے، جسے بادل کہتے ہو تم۔ پھر اگر وہ اسی مقام کے اوپر بادل رہے تو پھر بھی وہ تو پانی کے اوپر رہا، تھا پھر ہم ہوائیں چلاتے ہیں جو اس بادل کو دھکیلے ہوئے لیے چلی جاتی ہیں، چلا جاتا ہے، بارش کو دیکھتے جیسے اٹھتا ہے۔ اور پھر ہمارا انتظام ہے کہ جس مقام کے اوپر پانی برسنا ہوتا ہے وہاں ٹھنڈ پیدا کر دیتی ہے، اس ٹھنڈک کی وجہ سے پانی وہ بادل بھاری ہوتا ہے، بھاری ہونے کے بعد پھر وہ پانی کی شکل میں تبدیل ہوتا ہے۔ اب وہ سمندر کا کھاوی پانی، یہ جو انتظام ہے واٹر سپلائی کا، اس کی روح سے وہ کشید شدہ پانی تمہارے زمین پہ گرتا ہے، اس سے فصل اگتی ہے۔ فرمائیے، حضور کہتے ہیں قرآن، فرمائیے کہ یہ جو پانی برسا ہے اس میں جناب کا کتنا حصہ ہے اور ہمارا کتنا حصہ ہے۔ اتنے ہی پروسیس میں آپ دیکھیے کہ پہلی چیز تو یہ کہ اس بزنس کا جو بیس ہے زمین، وہ ہماری نہیں ہے۔ دانا ایک ڈالا تم نے، پانی نہ ہو تو وہ بھی ویسے کا ویسا پڑا رہے، سڑ جائے، گل جائے۔ پانی چاہیے اس کو مقطر، کشید شدہ، مقطر نہیں، وہ کشید شدہ ہی ہوتا ہے، وہ تو فلٹریشن ہوتی ہے جسے تقطیر کہتے ہیں، مقطر۔ کشید شدہ پانی چاہیے، ڈسٹلڈ واٹر اتنی مقدار میں چاہیے۔ پھر اگر وہ ایک ہی وقت میں برس جائے سارا تو پھر بھی نہیں کھیتی ہوتی۔ وہ باقی جو ہوتا ہے، ہم جو پہاڑوں پہ ریزروائر بنا رکھے ہیں وہاں وہ برف کی شکل میں جمع رہتا ہے۔ گرمیوں میں وہاں سے وہ برف کو ہم پگھلاتے ہیں، پھر وہ پانی کی شکل میں تمہارے گھروں کے آگے سے گزرتا چلا جاتا ہے، کھیتیوں کے پاس سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ لیجئے سارا سال کشید شدہ پانی اس طرح سے تمہارے آگے سے گزرتا چلا جاتا ہے۔ فرمائیے جناب آپ کا کتنا حصہ ہے اس میں، ہمارا کتنا حصہ، کاروبار کر رہا ہے۔ بڑا عجیب ہے انداز سمجھانے کا۔ لگا زندگی آگے پانی سے آگے چلیے تو پھر یہ آگ کے اوپر زندگی ہے، تمہاری حرارت ہے۔ افرأیتم النار التی تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون۔ کیا بات ہے، کہتا ہے یہ آگ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ درختوں کی شاخیں سبز ہوتی ہیں، سبز شاخیں جو ہیں کبھی ان میں آگ ہوتی ہے؟ وہ جو غالب نے کہا تھا نا کہ شعلہ خس میں جیسے خون رگ میں نہاں ہو جائے گا، کیا تشبیہ تھی۔ وہ کہتا ہے کہ اس سبز شاخوں کے اندر آگ کے انگارے ہم نے رکھ دیے ہوتے ہیں بھر کے، جب تک ضرورت ہوتی ہے وہ سبز رہتی ہے، اس کے بعد پھر وہ ایندھن بن جاتی ہے، اسی سبز شاخوں سے آگ نکلنے لگ جاتی ہے۔ کہیے یہ سکیم تمہاری پیدا کردہ ہے یا ہماری پیدا کردہ ہے؟ کہا آؤ اب حساب کریں۔ نحنو جعلناها تذکرۃ، کہا جو کچھ ہم نے اس وقت تک کہا ہے وہ اس لیے ہے کہ تم غور و فکر کر کے سوچ لو اور ایک نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کرو۔
تذکرہ اس کو کہتے ہیں. کسی چیز کو سامنے رکھیے، اس کے اوپر غور و فکر کیجیے، تو جیسے سوال حل کرتے ہیں حساب کا، اور اس کے بعد ایک نتیجے کے اوپر پہنچو. کہا یہ ہے یہ سارا پروسیس، سارا یہ نظام کھیتی باڑی کا، جس کے تم اپنے آپ کو پورے وحدہ لا شریک مالک سمجھتے ہو، پوری فصل کا ہماری ہے. اور اس میں کہتا ہے کہ دیانتدار بزنس مین کی طرح حساب کرو آ کر. ہم دھاندلی نہیں کرنا چاہتے، ہم تمہارا کچھ نہیں چھیننا چاہتے. ایمانداری سے اللہ کی سਹੁੰ کھا کے تجھے آپ کرو دسو کہ اس میں تمہارا کتنا ہے، ہمارا کتنا ہے. جو تمہارا ہے تم لے لو، جو ہمارا ہے ہمیں دے دو. نہ لیندہ بولے نہ دیندہ بولے، ایمانداری نہ. کہا تم کہو گے کہ جی ٹھیک ہے صاحب کر دیا ہم نے، اس میں سے اپنا لے لیا، یہ جو باقی اتنا بچا ہوا وہ تو شاید 90% ہوگا. تو آپ کو کہاں دیں؟ آپ تو یہ بات ٹیلی فون پہ کر رہے ہیں، سامنے آتے ہی نہیں. کہاں دیں اس کو؟ عزیزان من نے ایک فکر، متان للمقوین، یہ بھوکوں کو دے دو ہمیں پہنچ جائے گا، پہنچ جائے گا ہم تک. عزیزان من سارا نظام معیشت کا جو ہے آپ کا اکنامک سسٹم ایک مثال میں حل کر کے رکھ دیے. لیس للانسان الا ما سعی، تم اپنی محنت کے حقدار تھے، ہم ان میں اس میں سے ایک دانہ بھی نہیں لینا چاہتے. لیکن یہ تمہاری بھی زیادتی ہوگی نا، جو ہمارا جو حصہ ہے اس میں سے لے جاؤ اپنے گھر میں، ہمارا حصہ ہمیں دے دو. اور میں نے جیسا عرض کیا ہے، بات تو یہ ہے جو آخر میں ایک لفظ میں کہہ دی. وہیں چھوڑ دیتا اگر تو پھر یہ بھی چیز ہوتی کہ صاحب پھر ٹھیک ہے. وہ جو کہتا ہے قرآن کے یہ مذہبی پیشواؤں کی صورت یہ ہے کہ وہ حصے لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا صحیح، یہ آپ کے مردوں تک پہنچانے کا صحیح، اور یہ اللہ واسطے کا کہتے ہیں کہ اپنے والا بھی لے جاتے ہیں، جسے اللہ واسطے کہتے ہیں وہ بھی لے جاتے ہیں. نہ تو بات ٹھیک ہے، وہ کہیں کہ وہ اللہ ہو سامنے تو اس کو ہم دیں نا. ایک لفظ میں سارا اکنامک سسٹم بتا دیا. کوئی زیادتی نہیں، کوئی ظلم نہیں، دھاندلی نہیں، استحصال نہیں، ایکسپلائٹیشن نہیں، دوسرے کی محنت سے ایک پائے نہیں ہم لینا چاہتے. ہمارا جو حصہ ہے وہ تو دینا پڑے گا. اور یہ جو اعتراض ہوگا کہ کسے دے، آپ تو سامنے نہیں ہیں. متاع للمقوین. اقبال نے یہی جو آیتیں ہیں نا 4-5 الارض للہ کے عنوان سے ان آیتوں کا یوں کہیے کہ ترجمہ کیا ہے بڑا خوبصورت. الارض للہ، زمین خدا کی ملکیت، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سہاؤ، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشائے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائے، موسموں کو کس نے سکھلائے یا ہوئے انقلاب، دے خدایا، دے خدایا، گاؤں کے مالک جو بنی پھرتے ہو، دے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں. الارض للہ. یہ ہے عزیزان من معاشی نظام آپ کا بٹھا رہے ہیں آپ کمیشنوں پہ کمیشن، کمیٹیوں پہ کمیٹیوں. کاہے کے لیے بٹھا رہے ہیں؟ کہ دوسرے کی محنت کے ایکسپلائٹیشن کو جائز کس طرح قرار دیا جائے. یہ طریقے ہوتے ہیں اکنامکس. سود نہیں،
اکنامک سسٹم کی کمیٹیاں بٹھائیں، انہوں نے کہا بڑا آسان ہے، اس کو منافع کہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ کہا یہ بزنس میں محنت وہ کرتا ہے سارا کچھ، یہ کچھ پیسے انویسٹ کرتا ہے، منافع آتا ہے، اس کے پاس چلا جاتا ہے، اس کے گھر بغیر محنت کی۔ بنیاد ہے لیسا الانسان الا ما سعی، معاوضہ محنت کا ہے، قرآن کا بنیاد ہے یہ معاشی نظام کی بنیاد یہ ہے۔ وہ محنت نہیں کر رہا، محنت یہ کر رہا ہے، معاوضہ اپنے سرمایہ کا لے رہا ہے، محنت کا نہیں لے رہا ہے، گھر پہنچ رہا ہے۔ کیا کیا یہ جو کمیشن بیٹھا تھا، اس نے کہا جی کہ اس کا نام آپ مزاربت رکھ لیجئے، چلو معاملہ ختم ہو گیا، بالکل جائز حلال۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ کھیتی باڑی کا نظام ہے، اس کے اندر واقعی یہ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے نا، زمین تمہاری تمہارے باپ کی نہیں ہے، اس میں جتنا پروسیس ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا تم صرف محنت کرتے ہو، باقی سارا ہمارا ہے۔ یہ کس طرح سے جس زمیندار جو زمین کا مالک بنا بیٹھا ہے وہ کس طرح لے جاتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ایسے تو نہیں لیا جا سکتا، اس کو مزارعت کہتے ہیں اور وہ جائز ہے۔ اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، کچھ نام ہیں کچھ تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے جو تم کچھ رکھ لیتے ہو اور ناجائز کو جائز بناتے چلے جاتے ہو۔ کہا ایک تو یہ بتائیے کہ جو خشک دانے کو اس طرح سے کھیتی میں تبدیل کر سکتا ہے، جس کا قانون اتنا سا ذرہ ہے، وہ جس سے ناچیز کہیے ایک درخت جس سے بنتا ہے، یہ تو چھوٹی چھوٹی کھیتی کی بات ہے، یہ اتنے بڑے پیڑ جو بنتے ہیں عزیزان من، وہ میں کہا کرتا ہوں کہ یہ بڑھ کا درخت کہیں جا کے دیکھیے، یا ادھر ہمارے ہاں تو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، یو پی انڈیا میں ایسے ایسے بڑھ کے درخت جن کے نیچے قافلوں کے قافلے سائے میں بیٹھتے ہیں وہاں سے۔ تو کہا تم نے سوچا ہے کہ یہ بڑھ کا درخت کس چیز سے پیدا ہوا تھا؟ وہ بڑھ کے اندر جو گولی لگتے ہیں نا، ایک درخت کے اندر وہ لاکھوں کی تعداد میں ہوتے ہیں، اور ایک گولر کے اندر ہزارہ کی تعداد میں خشخاش کے دانے کے برابر ہوتی ہے، اس میں کہ ایک جو ہوتا ہے جی اس سے یہ بڑھ کا درخت بنا ہوا ہوتا ہے۔ کہا کہ یہ جو ہمارا تخلیقی نظام ہے اس پہ غور کرو تو معلوم ہو جائے گا کہ کچھ مشکل نہیں ہمارے لیے کہ ہم اس مرنے کے بعد تم جو زندگی کہتے ہو یہ زندگی چلتی رہے۔ اور دوسرا نظام اسی مثال میں دوسری چیز نظام معیشت کی، رزق کی مثال کہ پرورش کے لیے یہ جو کچھ ہم نے کیا ہے، کاہے کے لیے؟ دوسری آپ اس تفصیل دیکھنا چاہیں پھر وہ بیچ میں سے جو میں نہیں چاہا کرتا وہ میں اور میری آ جاتا ہے، نظام ربوبیت جو کتاب ہے میری، اسے آپ دیکھیے گا، قرآن کریم کا جتنا نظام اس نے یہ دیا ہے وہ سارا اس کے اندر آ گیا ہوا ہے۔ پھر میں عرض کروں وہ نظام کیا ہے؟ نظام یہ ہے جسے اسلامی نظام آپ کہتے ہیں، اس کا فریضہ یہ ہے کہ مملکت کے تمام افراد کی سامان نشو و نما یا بنیادی ضروریات زندگی بہم پہنچانا اس نظام کا ذمہ ہوتا ہے۔ پہلی بات یہ سمجھ لیجئے کہ کسی نظام کو اسلامی اس وقت کہا جائے گا جب وہ یہ ذمہ داری قبول کرے جو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس بستی میں ایک فرد بھی رات کو بھوکا سو جائے اس بستی سے خدا کی حفاظت کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ اور وہی جو حضرت عمر کا قول تو دہرائے چلے جا رہے ہیں ہم کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایک انسان تو ایک طرف اگر دجلہ کے کنارے یعنی وہ مکے سے مدینے سے اتنی دور کے فاصلے پہ بھی دجلہ کے کنارے پہ بھی کوئی کتا بھوک سے مر جائے تو عمر سے اس کی بھی باز پرس ہوگی۔ یہ ذمہ داری لیتا ہے وہ نظام، تو اب وہ یہ ذمہ داری پوری کیسے کرتا ہے؟ وہ کہتا یہ ہے کہ ہر شخص جو بھی کام اس کے ذمہ لگے یا وہ کرنے کے قابل ہے وہ پوری محنت کرے، محنت سے وہ کام کرے، اس میں سے اس کی ضروریات اور اس کے بچوں کی ضروریات جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے خواہ وہ خود رکھ لے یا وہ نظام کے سپرد کر دے، دونوں صورتیں یہ ہے۔
اولو العفو بھی ہے کہ اپنی ضرورت کے مطابق رکھ کے باقی جتنا زائد ہے وہ اس نظام کے حوالے کر دے تاکہ وہ ان لوگوں کی ضرورتیں پوری کرے جو خود اپنی محنت سے ضرورت پوری کرنے کے قابل نہیں ہے. یہ ہے جی سارا نظام. نہ دولت کسی کے پاس زائدہ ضرورت رہ سکتی, کاہے کے لیے رہے گی جی وہ دولت. اس دولت نے تو پیدا ہی کچھ نہیں کرنا. قرضہ کسی کو دے کے اس سے سود نہیں لے سکتا, کاروبار میں انویسٹ کر کے منافع میں حصہ نہیں لے سکتا, زمین خرید کر پیداوار کا حصہ نہیں لے سکتا. تو یہ درد سر کاہے کے لیے بول لے گا. روپیہ پڑا ہوا تو نہیں بچے دیتا, وہ تو کسی کو محنت کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو اس کی محنت کا معاوضہ ہوتا ہے جو آپ لے رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ جتنا زائدہ ضرورت ہے وہ اس نظام کے حوالے کیجیے تاکہ وہ اس سے تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرے. بنیادی طور پر یہ زمین کا انتظام جو ہے, جیسا میں نے عرض کیا, اس کی قرآن نے زیادہ مثال دی ہے کہ یہ بات اس دور کے مخاطب قوم سے کی سمجھ میں آ سکتی تھی. انڈسٹریلائزیشن ابھی وہاں ہوئی نہیں تھی. تو زمین والی بات جو ہے وہ تو پھر بھی کچھ کم ظلم ہوتا ہے. وہ تو خیر پسینہ ہی نچوڑتے تھے, یہ تو خون نچوڑ لیتی ہے. یہ نظام کرخنداری کا سرمایہ دارانہ نظام ہے, یہ تو پوچھو نہیں کہ کیا کرتا ہے. یہ زمینی کے متعلق میں 80/25 سے کہی ہے, فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. کہا یہ جو روٹی تمہارے سامنے آ گئی ہے, لقمہ توڑا ہے, منہ میں ڈالنے سے پہلے 1 منٹ کے لیے ٹھہر دو ذرا. کہا سوچو کہ یہ کس طرح سے روٹی کا ٹکڑا بنا ہے. یہ سوچو کہ اس میں پھر وہی بات, ہمارا کتنا حصہ ہے اور تمہارا کتنا ہے. اِنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبًّا. پہلی چیز تو یہی کہ یہ پانی جس کے اوپر دار و مدار تھا, ہم نے وہ پانی برسایا, تم نے نہیں برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا. پھر زمین میں یہ صلاحیت رکھی کہ وہ پھٹ جائے اور وہ بیج جو ہے وہ کوپل کی شکل میں اوپر آ جائے. فَانبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. پھر اس میں سے یہ اجناس, گیہوں, دالیں, میوے, پھل, درختوں کے کھجورے, یہ سب چیزیں پھر اس سے پیدا ہوئی. اس بیج سے پانی جو پڑا ہے نا, تو اس سے یہ سب کچھ پیدا ہوئی. یہ سارا کچھ کاہے کے لیے ہے؟ یہ تھی وہ چیز جو تھی. وہاں کہا تھا کہ بھوکوں کو دے دو. متاع لکم ولانعامکم. تمہارے لیے سامان زندگی, تمہارے مال مویشی کے لیے سامان زندگی. ساری انسانوں کو اس میں مخاطب کیا گیا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, پھر دوہرا دوں, کیونکہ یہ جو نظام معیشت ہے اس میں یہ لفظ قرآن نے جو استعمال کیا ہے, ایک لفظ کے اندر پورا نظام آ گیا ہوا ہے. میں نے پہلے بھی آیا تھا کسی درس میں, یہ متاع کا لفظ آیا ہے, جہاں بھی کچھ لکھا متاع لکم, متاع لکم. ہمارے ہاں تو متاع جو ہے ساز و سامان, اور پنجابی تے مال متا کہندے نے. یہ متاع ہی ہوندا جنوں متا کہندے نے, مال متا. متاع عجیب چیز ہے آپ سمجھانے کے لیے. اس زمانے کا مسافر آج کا نہیں ہے کہ وہ مسافر چلتا ہے تو پوری ایک گاڑی کی گاڑی بھر لیتا ہے سامان. پیدل مسافر چلنے والا, ریگستان میں چلنے والا مسافر ہوتا تھا. راستے میں بھی اس کے یہاں نہ کوئی ریسٹوران ہوتے تھے, نہ کوئی ہوٹل ہوتا تھا. اپنے ساتھ اس نے کچھ سامان لے کے چلنا ہوتا تھا جو راستے میں اس کے کام آئے. ایک چھوٹا سا خرگینہ سا, اس میں کوئی ستو, کوئی کھجوریں, ایک لوٹا, اس کے ساتھ پانی, وہ ڈوری, رسی, تو بڑی ضروری چیز تھی. ایک لکڑی لٹ یا تھوڑی یا وہ کلہاڑی جیسی چیز, 2 کپڑے,
یہ جو زاد سفر تھا، سامان سفر، وہ متاع ہوتا تھا، اس کو متاع کہتے تھے. اور اس کے لیے وہ کہتے تھے کہ کوئی مسافر ایسا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ ضرورت سے زیادہ چیز اپنے پاس لاد کے رکھ لے. کبھی 2 لوٹے لے کے نہیں چلے گا، وہ تو بوجھ ہو جائے گا نا. جتنا لمبا سفر ہے اس کے مطابق ہی ستو یا کھجورے لے کے چلے گا، ایک بوری نہیں بھر کے لے جائے گا ساتھ. تو وہ متاع ہوتا تھا کہ جتنا سفر لمبا ہے اس کے لیے جو بنیادی ضرورتیں ہیں وہ ساتھ رکھے، اس سے کم نہیں کہ راستے میں ختم ہو جائے گا تو مر جائے گا. زائد اس سے جو ہے وہ تو بوجھ ہے. اتنا ہی لے گا جتنا اس کی ضرورت کے لیے کافی ہو. وہ اگرچہ وہ ذوق کے شعر میں شعریت تو ہوتی نہیں، لیکن بہرحال اس میں کچھ واضح ہوتا ہے. کیوں اتنا گراں بار ہے جو زاد سفر بھی ہے راہ روے ملک عدم اٹھ نہیں سکتا. کوئی مسافر اس قسم کا جس نے اپنے کندھے پہ لاد کے سامان لے جانا ہو سفر کا، وہ زائدہ ضرورت لے کے ہی نہیں چلے گا، اور کام اگر ہے ضرورت سے تو راستے میں مر جائے گا. اتنا سامان کہ جسے وہ ضرورت اپنے ساتھ ضرور لے کے چلے اور وہ راستے میں ختم نہ ہو، اتنے کو متاع کہتے تھے. قرآن نے جہاں بھی رزق کہا ہے اسے کہا ہے متاع لکم. اے حیات کے زیادہ روان حیات کے مسافروں، تمہارے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک مسافر کے لیے زاد سفر ضروری ہوتا ہے. کیوں اس سے زیادہ لاد کے رکھتے ہو اپنے پاس بوجھ؟ یہ جو کروڑوں کا بینک بیلنس چھوڑ جاتے ہیں مرتے وقت، مرتے کیا ہم نے تو دیکھا ہے، مرنے سے پہلے بھی ان کے حصے میں جو ایک مزدور کھاتا ہے اس سے بھی 10واں حصہ وہ کھا سکتا ہے. صحتیں خراب ہو گئی ہوتی ہیں. میں نے کروڑ پتیوں کو دیکھا ہے زندگی کے آخری دنوں کے اندر. کسی کی مثال میں کیوں دوں، آنے کا وقت آیا تو وہ ہمارے ہاں پھلکے کا پردہ ہوتا ہے نا، پچھلا پھلکا بھی وہ اور اس کا بھی پردہ، اور وہ مونگ کی دال کا شوربہ کیا وہ پانی، وہ یہ کھا رہا تھا. یہ تو زندگی کے آخری دنوں میں ہے، اور جب ختم ہو جانا ہے تو یہ بھی نہیں کھانا. کہا اتنا لو جو متاع لکم، یہ جو باقی سارے کا سارا ہے یہ تمہارا متاع تو نہیں ہے نا، تمہارے سفر میں کام نہیں آیا. تو یہ جو نظام ہے کہ متاع مسافر کو دیا جائے، ایک تو ہر انسان کو اس دنیا کے سفر میں مسافر کی حیثیت اس کو دے دی. کیا بات ہے، مقیم نہیں ہے یہ، مسافر ہے. مسافر کو زاد سفر کی ضرورت ہوتی ہے، اتنا ہر ایک کو ملنا چاہیے، اور زاد سفر سے زیادہ اٹھانا اس نے کہا حماقت ہے، اس کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. متاع لکم ولانعامکم، تمہارے اور تمہارے مال مواشیوں کے لیے متاع ہے. کہا یہ ہے جتنا چاہیے تمہیں، اور آگے ہے فسبح باسم ربک العظیم. ہمارے ہاں تو میں نے عرض کیا نا کہ بس وہ ترجمے جو ہوئے ہیں اس سے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہ کچھ کہنے کے بعد آگے یہ ترجمے ہمارے ہاں ہیں، اپنے رب عظمت والے کے نام کی تسبیح کر. گل کی بڑی کیا کچھ کہتا چلا آ رہا ہے، آگے جا کے کہہ رہا ہے کہ چھاڑے سارے دھندے جنے آ گئے نے، تو تسبیح پڑھ لے، اپنے رب عظیم کی تسبیح کر. سبحہ کے معنی ہوتا ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے انتہائی کوشش کرنا. وہ جو انتہائی رفتار ہوتی ہے گھوڑے کی، وہ اس طرح سے جو چلتا ہے درپٹ، اس کو کہتے ہیں تسبیح. یہ تیراک جو پورے ہاتھ سے جس طرح سے تیرتا ہے اس کو کہتے ہیں تسبیح. انتہائی جتنی بھی کوشش تمہاری سرگردانی کی ہو سکتی ہے وہ یہ کر. سرگردانہ کاہے کے لیے؟ کہا یہ ربوبیت چھوٹے چھوٹے پیمانے کے اوپر تم کرتے ہو کہ میری ضرورت، میرے بچوں کی ضرورت. کہتا ہر شخص یہی کرتا ہے. یہ تو کہنے لگے جانور بھی کرتے ہیں، حیوانات بھی کرتے ہیں.
حیوان میں اور انسان میں پھر فرق کیا ہوا؟ تجھ میں اور ان میں فرق کیا ہوا؟ یہ ربوبیت محدود نہ رکھ، ربک العظیم، عظیم ربوبیت جو وسعت کی ہے پورے نو انسانی کے لیے، اس کے لیے کوشش کر۔ اور غور فرمایا، سارا فلسفہ معیشت کا بیان کر کے سامان رزق کا انتظام جو ہے اس کو دوہرا کے آخر میں کہا کیا؟ اپنی ذات تک یہ ربوبیت نہ رکھ، سبح بسم ربک العظیم۔ رب کا لفظ اور فرمائیے جہاں آئے گا سامان نشو و نما دینے والے اس کے معنی ہوں گے۔ خدا نے جو ربوبیت عامہ کے لیے یہ انتظام کیا ہے اسے بروئے کار لانے کے لیے سرگرداں ہو، انتہائی کوشش کر۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر جو ہم نے پہلے باتیں کی ہیں وہ ساری قانون کی ہیں کہ اس کے مطابق سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ ہماری خارجی کائنات میں تو وہ ہوتا ہے کیونکہ ہمارا قانون ہے اور ان کو اس کا اختیار نہیں کہ وہ اس قانون کی خلاف ورزی کریں۔ آؤ تمہیں بتائیں کہ یہ کائنات میں ہمارا قانون کس طرح سے روبہ عمل ہوتا ہے۔ یہ اگلی آیت میں آئے گا، سورہ واقعہ کی آیت 74 تک ہم آ گئے، 75 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔